السلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين۔ اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنو اسرائیل، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین یہاں سے دوبارہ بنو اسرائیل کو مخاطب کر کے ان کی نعمتوں کو یاد دلا کر کے تفصیلی طور پر جو اللہ تعالیٰ نے ان پر نعمتیں کی، نوازی، اس کا ذکر کرنا چاہتا ہے۔ انہیں ایک طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے پر ابھارا جا رہا ہے۔ یہاں سے اللہ رب العالمین نے نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور پھر نعمتوں کے متعلق یہود کا، بنو اسرائیل کا کیا رویہ رہا، نعمتوں کی شکر گزاری کیے کہ ناشکری کیے، یہاں سے اللہ رب العالمین نے تفصیل کی ہے۔ اس سے پہلے جہاں ذکر ہوا تھا یا بنی اسرائیل کا مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا تھا، وہاں تو کچھ احکام دیے تھے جو پہلے ضروری ہیں۔ کسی بھی دعوت سے پہلے جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، ضروری چیزیں ہوتی ہیں، اس کا ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے وہاں ذکر کیا تھا۔ اب یہاں سے پھر سے تفصیل ذکر کرنا چاہتا ہے، جو نعمتیں ہم نے تمہیں دی ہیں وہ کیا کیا نعمتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اے بنو اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنو اسرائیل یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی۔ معلوم ہوا کہ جو بھی نعمتیں کسی کو نصیب ہوتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے نصیب، جو بھی دنیا میں نعمت نوازی جاتی ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نوازی جاتی ہے، ورنہ ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے، انسانوں کے بس میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نوازنا چاہے تو نواز دے، محروم کرنا چاہے تو کسی کو محروم کر دے۔ آگے فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ اہل علم کہتے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی نعمت کا ذکر کیا ہے۔ عہدے اور مقام کی جو نعمت ہوتی ہے، مقام و مرتبے کی جو نعمت ہوتی ہے، دنیا میں سب سے بڑی نعمت مانی جاتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے بنو اسرائیل کو عہدے میں بہت بڑے مقام پر فائز کیا تھا۔ وہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں پر انہیں فوقیت دی تھی۔ تو یہ عہدہ تھا ان کا، یہ مقام تھا کہ سب سے اعلیٰ درجے پر یہ فائز تھے، اللہ رب العالمین نے انہیں فائز کیا تھا، وہ مقام عطا فرمایا تھا۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے اور نعمتوں کے ذکر سے پہلے عہدے کا ذکر کیا ہے۔ عہدے کے ذکر کرنے کے بعد ساری تفصیلات ذکر کی ہیں، کیونکہ جب عہدہ ذکر ہو جاتا ہے تو اور باتیں اور نعمتیں سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یہاں ذکر کرتے ہیں، یہاں اللہ رب العالمین نے عہدہ اسی لیے پہلے ذکر کیا ہے کیونکہ عہدہ جو ہوتا ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے۔ سب سے بڑی نعمت دنیا کے اندر عہدہ ہوتا ہے، جسے اللہ رب العالمین نے دیکھیے انبیاء اور رسول کو نبی اور رسول کہہ کر مخاطب کیا ہے، عہدہ دیا ہے، مقام دیا ہے۔ اب انبیاء اور رسول کی ذمہ داری کیا ہے اس کی بات بتایا ہے۔ عہدہ سمجھنے کے بعد ساری چیزیں سمجھنا آسان ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت بخشی۔ تو یہاں اہل علم کہتے ہیں کہ تمام جہانوں سے مراد وہ جس دور میں تھے اس دور کی تمام مخلوقات پر اللہ رب العالمین نے انہیں فوقیت دی تھی، فضیلت دی تھی۔ اس سے مراد نہیں ہے کہ یہ قیامت تک رہیں گے یا ہمیشہ سے تھے ہمیشہ رہیں گے سب سے افضل، نہیں۔ اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کے بارے میں کیا کہا ہے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ امت محمدیہ کو کہا کہ تم سب سے بہتر امت ہو، سب سے بہتر امت ہو۔ تو معلوم ہوا کہ وہ جو بنو اسرائیل کی فضیلت اور فوقیت تھی عالم جہان پر، سارے لوگوں پر، تو وہ کیا تھی؟ ان کے زمانے تک تھی۔ وہ اپنے زمانے میں دیگر لوگوں پر سب سے افضل تھے، دیگر لوگوں پر انہیں فوقیت حاصل تھی۔ لیکن امت محمدیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اس کے بعد ان کی افضلیت کا زمانہ ختم ہو گیا۔
وہ اب افضل نہیں ہے۔ اب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، دائرہ اسلام پر میں داخل ہو، وہ خیر امت ہوگا، وہ افضل امت ہوگا، ورنہ وہ سب سے بدترین ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے کہا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ، انہی کے بارے میں کہا ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب، جن لوگوں نے کفر کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے، یعنی یہود و نصارہ میں سے جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کا انکار کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، والمشرکین، اور جن مشرکوں نے انکار کیا، فی نار جہنم، ان کا انجام کیا ہوگا؟ یہ جہنم میں جائیں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، کیونکہ کفر کا انجام ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اور آگے فرمایا دیکھیے اولئک هم شر البریہ، افضلیت دی تھی، فوقیت دی تھی، لیکن کیا ہوئے؟ انکار کی بنیاد پر سب سے بدترین مخلوق قرار پائے، سب سے بدترین مخلوق۔ تو اس لیے جب انسان کسی نعمت کی قدر نہیں کرتا ہے، کسی عہدے کی قدر نہیں کرتا ہے، اور عہدے کا تقاضا کیا ہے اس کو پورا نہیں کرتا ہے، تو آدمی بدترین ہو جاتا ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے دیکھیں اہل کتاب کو بھی مخاطب کر کے کہا ہے، مشرکوں کی مخاطب کر کے کہا ہے کہ اگر تمہیں مقام و مرتبہ ملا تھا، تم نے کفر کی راہ اختیار کی، تو تم اس کی بنیاد پر سب سے بدترین مخلوق ہو گئے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے جو مقام دیا تھا انہیں، ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر دیا تھا۔ نعمتوں کی جب شکر گزاری کرتے تھے تو اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے انہیں فوقیت دی تھی۔ جیسے ناشکری شروع کی، اللہ تعالیٰ نے نعمتیں ساری چھیننا شروع کر دی۔ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو بلندی دیتا ہے، کسی قوم کو عروج عطا فرماتا ہے ایمانی ناحیے سے، اللہ رب العالمین کے یہاں مقام و مرتبے کے ناحیے سے، تو اس کی بنیادی وجہ ہے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ دو بنیادی سبب ہے، ایمان ہے اور ایمان کے ساتھ علم ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین علم اور ایمان والوں کو مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے، بلندی عطا فرماتا ہے اپنے یہاں، اور علم اور ایمان کا جو تقاضا ہوتا ہے اس کو پورا کرتے ہیں۔ یہ معنی نہیں ہے صرف علم ہے ایمان ہے لیکن ایمان کے جو تقاضے ہے، علم کا جو تقاضا ہے وہ نہ پورا کرے، نہیں، بلکہ علم اور ایمان کا جو تقاضا ہے، جب ایک بندہ ایک قوم اس کو پورا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مقام عطا فرماتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں امت محمدیہ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ کام بھی بتایا تمہیں اے امت محمدیہ، تمہیں ساری امتوں میں سب سے بہترین امت قرار دیا گیا ہے۔ کیوں؟ تأمرون بالمعروف، کیوں؟ اس لیے کہ تم معروف کا حکم دیتے ہو، بھلائیوں کا حکم دیتے ہو، تبلیغ کرتے ہو۔ وتنہون عن المنکر، منکر کاموں سے تم روکتے ہو، منع کرتے ہو۔ وتؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہو۔ تو بھلائی کا حکم کون دے گا؟ جس کے پاس علم ہوگا۔ برائیوں سے روکے گا کون؟ جس کے پاس علم ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ ایمان، وتؤمنون باللہ، ایمان رکھتے ہو۔ تو یہ کام کا بھی ذکر کیا ہے علم کے ساتھ ساتھ، اور ایسے ہی ایمان کا بھی اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ اس پر اگر امت محمدیہ قائم ہے تو خیر امت کا وہ مستحق ہے، ورنہ وہ لقب بھی ان سے چھین جائے گا۔ جیسے یہودیوں سے لقب چھن گیا، خیر البریہ سے شر البریہ ہو گئے، ایسے ہی امت محمدیہ بھی خیر البریہ سے شر البریہ ہو جائے گی اگر جو ان کی ذمہ داری جو ہے وہ ادا نہ کرے تو۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما وَيَدْعُ بِهِ آخَرِينَ، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے ایک قوم کو بلندی عطا فرماتے ہیں، اور ایک قوم کو اس قرآن سے بے رخی کی بنیاد پر، اس قرآن سے اپنا رشتہ توڑنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اسے پستی میں ڈھکیل دیتے ہیں۔ یہ ہے بنیادی سبب بلندی کا اور پستی کا، تو اسے ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ تو یہاں جو ذکر اللہ رب العالمین نے کیا ہے عہدے کا ذکر کیا ہے، ایسے ہی امت محمدیہ کے متعلق بھی عہدے کا ذکر کیا ہے پہلے، کنتم خیر امت، تم سب سے بہتر امت ہو۔ تو اب جب سب سے بہتر امت ہے تو بتایا جا رہا ہے کام کیا ہے تمہارا، کس بنیاد پر تم بہتر امت ہو، اور اگر تم یہ نہیں کرو گے تو تم بہتر امت نہیں بنے رہو گے، شر امت بن جاؤ گے، شر البریہ بن جاؤ گے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ نحن الآخرون
السابقون یوم القیامہ بید انہم اوتوا الکتاب قبلنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم سب سے آخر میں آنے والے امت ہو، لیکن السابقون یوم القیامہ، قیامت کے دن تم سب سے پہلے آگے رہو گے، تمہارے ساتھ سب کچھ معاملہ سب سے پہلے ہوگا. بید انہم اوتوا الکتاب قبلنا، باوجود یہ کہ ہم سے پہلے لوگوں پر، قوموں پر کتابیں دی گئیں، نازل کی گئیں اور انہیں کتابوں سے نوازا گیا، لیکن پھر بھی ہمیں اللہ رب العالمین قیامت کے دن سب سے پہلے فوقیت دے گا. ایسے ہی آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انتم تتمون 70 امتا انتم خیرها واکرمها علی اللہ، کہ تم 70 کو پورا کرنے والی امت ہو، تمہاری ذریعہ 70 امت پوری ہو جا رہی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انتم خیرها، 70 امتیں آئی ہیں لیکن ان تمام امتوں میں تم سب سے بہترین امت ہو. واکرمها علی اللہ، اور اللہ کے ہاں بہت بزرگی کی حامل تو امت ہو. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کی فضیلت بیان کی ہے، اور اس سے پہلے جو امتیں آئی ہیں ان کی اپنے اپنے زمانے میں جو فوقیت رہی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے آ جانے کے بعد وہ فوقیت ان کی ختم ہو جاتی ہے، امت محمدیہ کی برتری باقی رہ جاتی ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے یہاں اللہ رب العالمین جو یہود و نصارہ کا تذکرہ کر کے ان کی نعمتیں، ان کے عہدے، منصب کا تذکرہ کرنے کے بعد جو سے نعمتیں چھین لینے کا، ان پر عذاب آنے کا تذکرہ کیا ہے. اور ہم برابر قرآن کریم کے سورہ فاتحہ میں نماز میں دعا کرتے رہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو یہاں اللہ رب العالمین ایک پیغام دینا چاہتا ہے، اگر یہ امت محمدیہ بھی جسے خیر امت کہا گیا ہے یہ بھی اپنے کام پر ڈٹی نہیں رہی، قائم نہیں رہی، تو ایسے ہی انجام ہوگا جیسے اس سے پہلے کی امتوں کا انجام ہوا، جسے اللہ رب العالمین نے یہ مقام دیا تھا لیکن قدر نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں چھین لی، انہیں رسوا بھی کر دیا. یہاں سے اللہ رب العالمین بنو اسرائیل پر جو نعمتیں دی ہیں ان کا تذکرہ کر رہا ہے، اور ان کے نعمتوں کے متعلق جو طریقے ہوتے ہیں، ایک شکر گزاری کے تو اس کا بھی تذکرہ کیا ہے، ناشکری کے اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں سننے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ.